شب برات میں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو میرا محترم دوستو، حدیث شریف میں شب برات کا ذکر نہیں آیا۔ جی ہاں، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، شب برات کا نام ان احادیث شریف میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، علماء کرام نے اپنی طرف سے یہ نام رکھے ہیں، شب برات، اسی طرح شب مغفرت، اسی طرح شب مبارکہ، اسی طرح شب رحمت، شب مغفرت، یہ علماء کرام نے اپنی طرف سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے، وہ شب مغفرت کہتے ہیں، اور اسی طرح اس رات میں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کا نام شب مبارکہ رکھا ہوا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ اس رات کو شب رحمت کہتے ہیں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو بری کرتا ہے، انہوں نے اس رات کو شب برات کا نام رکھا ہے۔ تو میرا محترم دوستو، احادیث شریف میں اس رات کا نام نصف شعبان کی رات، یہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو نام بتائے، ان میں سے کوئی نام وہ احادیث شریف میں نہیں، بلکہ علماء کرام نے اپنے پاس سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو شب برات کے حوالے سے دو طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو شب برات کی بالکل نفی کرتا ہے، بہت زیادہ شدت اختیار کرتا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ شب برات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کرتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے اس رات میں عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو درمیان والا رستہ بتائیں گے کہ نہ تو اس میں شدت ہو، نفی نہ ہو، اور نہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ بدعات بھی نہ ہو۔ تو درمیان والا رستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام نے فضیلت بیان فرمائی ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ لیکن یہ تمام احادیث شریف ضعیف ہیں، اور ضعیف حدیث سے کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو درمیان کا رستہ میں نے اپنے علم کے مطابق یہ نکالا ہے کہ ہر سال آپ کوئی علیحدہ عمل کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے گزشتہ شعبان میں قبرستان پر جا کر دعا مانگی ہے، تو اس سال آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ اگر آپ نے گزشتہ سال قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، تو اس سال آپ صلاۃ التسبیح کر لیں، یا آپ تمام عبادات کو جمع کر لیں۔ لیکن یہ تمام نفلی عبادات اپنے گھر میں کریں، تمام لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، لوگوں کا مجمع نہ لگے۔ دیکھیں، اگر ہم ایک ہی عمل کو پکڑ لیں گے اور ایک ہی عمل کو لے کر چلیں گے، تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ عمل شب برات کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اب قبرستان پر جا کر دعا مانگنا، اب ہمارے نوجوان یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شب برات کے ساتھ یہ عمل خاص ہو گیا۔ تو لہذا مختلف اعمال کریں، مختلف عبادات کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ تو آپ کسی بھی رات میں، کسی بھی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔